अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन मेरी आज की वीडियो उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। आपसे मेरी इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है उसका ताल्लुक़ एक सोशल प्रॉब्लम से है। गो के हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी है उसमें हमारी जो बच्चियाँ हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे घरों की लड़कियां हैं, उनकी आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से उनकी जो उठान है या उनकी जो परवाज़ है वो इतनी बेलगाम हो चुकी है, इतनी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है कि ना तो उन बच्चियों को या बच्चों को अपने आप पे कंट्रोल है और ना ही जो उनके पेरेंट्स हैं उनको अपनी बच्चियों और बच्चों पे कंट्रोल है। नाज़रीन, आज की वीडियो से जो मैं बना रहा हूँ इससे मुतल्लिका पहले मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। ये केस जो है ये कहीं 16 अप्रैल के लगभग का ये केस है। ये जो वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ये कराची का वाक़या है और ये एक लड़की है जिसका नाम है दुआ ज़हरा। अब ये लड़की जो है वो कराची से पहले सुनने में आया कि ये किडनैप हुई है और अब जो सूरत हाल सरे दस्त जो मालूमात मुझ तक पहुँची हैं तो पता ये चला है कि ये लड़की खुद घर से किसी के साथ गई और इस वक्त जो है ये बच्ची लाहौर में मौजूद है। जो बात मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात मैंने आप तक पहुंचानी है जो कि इंतहाई अहम और ज़रूरी है इस वाक़या से मुतल्लिका, वो ये है कि ये जो बच्ची है जिसका नाम दुआ ज़हरा है ये माइनर है। ये बच्ची जो है नाबालिग है, एडल्ट नहीं है। अब इसके बारे में पता ये चल रहा है कि ये बच्ची घर से अपनी मर्जी से गई और किसी लड़के के साथ इसके रवाबित बने, टेलीफोन के ज़रिए, फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू, और इन्होंने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट कर ली। लड़की ने अपने घर के हालात बताए और अपनी मुश्किलात और मुसीबतों का ज़िक्र किया लड़के के सामने। मुख्तसर कहानी आपको बता रहा हूँ। लिहाजा लड़के ने उसके साथ कमिटमेंट कर ली और उसको कराची से किसी तरह से वो ले गया और इस वक्त लड़की जो है वो लाहौर में मौजूद है और ये भी पता चला है कि उसने निकाह कर लिया है। उसका जो निकाह नामा है वो भी मीडिया में दिखाया जा रहा है। उसकी कॉपी भी मैंने भी देखी है और उसकी कॉपी जो है वो मीडिया में मौजूद है। अब लड़की के बारे में ये भी पता चला है कि वो पुलिस की हिरासत में है। अब नाज़रीन, जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो इंतहाई अहम है
جو کہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، وہ بات ہے لڑکی کے نابالغ ہونے کی۔ کیوں کہ لڑکی کا نکاح جو ہے وہ لڑکی اپنی مرضی سے بھی نکاح کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں قطع نظر اس کے حالات کیا تھے، وہ گھر سے کیسے بھاگی، کس کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ تھی، وہ لڑکا اس کی ایج کیا ہے، یہ سب کا پتہ چلانا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ لڑکی نابالغ ہے اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سب سے پہلے ان تمام اصحاب کو اریسٹ کرنا ضروری ہے قانونی لحاظ سے، جس نے نکاح پڑھوایا ہے اور جو اس نکاح کے گواہان ہیں، جنہوں نے گواہی دی ہے اس نکاح کو پڑھوانے میں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ان اشخاص کو اریسٹ کرنا ضروری ہے۔ یہ بعد کی بات ہے کہ اس کے بچی کے حالات کا جائزہ لیا جائے، بچی کے گھر میں حالات کیا تھے، والدین کا بیہیویئر اس کے ساتھ کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ انتہائی مجرمانہ فعل ہے جن لوگوں نے یہ فعل کیا ہے۔ اگر لڑکا بالغ ہے تو وہ بھی قابل گرفت ہے، اس نے جرم کیا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں جس ملک میں میں بستا ہوں اس ملک میں اگر آپ کسی نابالغ، کسی مائنر، کسی ایسی لڑکی کو جو کہ کم عمر ہے، آپ اس کو ٹچ بھی کر دیتے ہیں تو آپ قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ پولیس فوراً آپ کو اریسٹ کر لیتی ہے، چاہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی مائنر لڑکی کے ساتھ یہاں پہ بدفعلی ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، تو پھر تو آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جس شخص نے اس کے ساتھ یہ گھناؤنا فعل کیا ہے، اتنا سخت جرم ہے اور اتنی سخت سزا ہے اس فعل کی۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو میری بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کیونکہ وہ نابالغ لڑکی ہے، اس لیے ان تمام اصحاب کو جو کہ اس نکاح میں شامل ہیں، سب سے پہلے ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان کو سزا دلوائی جائے، تاکہ اگر کسی آئندہ کے لیے کسی نابالغ یا مائنر لڑکی کے ساتھ اس قسم کا گھناؤنا کھیل کھیلا جاتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں یہ فیئر ہو اور وہ ایسا نہ کر پائے۔ یہ انتہائی غیر قانونی فعل ہوا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی کہانی پولیس میں بتاتی ہے۔ جو دعا زہرا ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کہیں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پولیس کی حراست میں ہے، اور کہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ پولیس کی حراست میں نہیں ہے۔ اب حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ لڑکی اگر یہ کہتی ہے کہ میرے گھر والوں کا جو رویہ تھا وہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس کا باپ جو ہے بقول دعا زہرا کے، اس کا باپ اس کو مارتا پیٹتا تھا، اس پہ تشدد کرتا تھا، اور اس کی ماں کے ساتھ بھی تشدد کا مظاہرہ کرتا تھا، اس کی ماں کو بھی زد و کوب کرتا تھا دعا زہرا کا باپ۔ اس لیے وہ گھر کے حالات سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ گئی۔ تو ناظرین، یہ اس لڑکی کے کہنے کی باتیں ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت تبھی سامنے آئے گی جب دعا زہرا بنفس نفیس
میڈیا کے سامنے آ کے بات کرے گی اور پھر حقیقت جو ہے وہ آشکارا ہوگی۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے آپ کے لیے بنانی تھی، جاتے جاتے میں پھر یہی کہوں گا کہ معزز خواتین و حضرات، یہ قانون یہ غیر قانونی فعل ہے، یہ مجرمانہ فعل ہے، اور اس کی اس شخص کو، ان اشخاص کو جنہوں نے ایک مائنر لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھوایا ہے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا انتہائی ضروری ہے۔ لڑکی کیونکہ مائنر ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کسی، اگر گھر میں اسے تنگی تھی، گھر میں کوئی پرابلمز تھے، تو اسے کسی ادارے کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مائنر ہونے کی وجہ سے، نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کا ذہن اتنا پختہ نہ ہو اور وہ نہ سمجھتی ہو کہ اس نے کس ادارے کے پاس جانا ہے، تو یہ ایک غلطی تصور ہو سکتی ہے۔ لیکن جنہوں نے اس نکاح میں شمولیت کی ہے، اس کو